السلام علیکم. شاہ مینق فاروقی اکیڈمی کی ذکر کتاب محفل کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک طویل عرصے کے بعد ایک شخصیت اور جن کا میں انٹرویو کر رہا ہوں. یہ شگفتہ نگاری اور مزاح نگاری میں ایک ابھرتا ہوا نام. یہ خود اپنا تعارف ہے جس کو کہتے ہیں آپ اپنا تعارف باہر کی ہے. تو ان کی گفتگو اور ان کی تحریر پڑھ کے ویسے ہی انسان کے طبیعت پہ بھارت چھا جاتی ہے. تو میں ان کا کوئی تعارف نہیں کرواؤں گا, صرف نام بتاؤں گا, آپ خود پہچان لیں گے. برادر اظہر حسین عزمی. السلام علیکم اظہر بھائی. وعلیکم. اظہر بھائی آپ تو مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی پہچان شاید ان لوگوں سے کافی پرانی, مجھ سے تو اتنی تازہ پہچان ہے. جب بھی کوئی شخصیت ہماری محفل میں آتی ہے تو عموماً لوگ ظاہر ہے کہ جو اس کی تحریر ہے یا جو اس کا خدمات ہیں, ادبی خدمات ہیں, اس سے تو لوگ واقف ہوتے ہیں, لیکن خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑا سا. تو میں زیادہ لمبا تو نہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایک روشنی ڈالیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں, اپنی تعلیم کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ آپ تعلیمی میں زندگی میں کیسے رہے اور کیسے آئے, خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کا, تھوڑا سا بتا دیے اس سلسلے میں. پہلے تو فاروق صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یہاں موقع دیا آنے کا, اور آپ کے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے مجھے. میری جو ددحال ہے وہ جگہ ہے آگرے کے پاس باڑی. وہ آتی راجستھان میں لیکن آگرہ شہر سے قریب ہے. اور میری والدہ کا تعلق جو ہے وہ علی گڑھ کے پاس ایک قصبہ ہے جلالی, جہاں کے قمر جلال بھی بہت مشہور ہے, اسی لیے آپ بھی جلالی ہیں. جی جی. تو آپ سمجھ لیجیے کہ جلالی اور باڑی دو چھوٹے قصبے ہی ہیں. تو میری درجات لینے تو یہ ہو گئی. ہجرت ہمارے والد نے 1948 میں کی باڑی سے اپنے خاندان کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم لوگ مطلب میں تو نہیں تھا, والد صاحب جو تھے اپنی والدہ اور اپنی نانی کے ساتھ گولی مار میں اس زمانے میں گھر دیے جا رہے تھے حکومت کی جانب سے, تو وہ وہاں آ گئے اور وہیں میری پیدائش ہوئی ہے گولی مار. اچھا جی, گولی مار کراچی. گولی مار جسے آپ ہم گل بہار کہتے ہیں, اور وہ تھی پھول والی. یہ چونکہ بین الاقوامی سطح پر جا رہا ہے اس لیے گولی مار ہر ایک نہیں سکتے. جی جی, گل بہار گل بہار کراچی اس کا نام ہے. تو یہ سلسلہ رہا کہ ددحال اور ننیال یہ رہا, پھر ہجرت کا عمل ہوا, پھر ہمارے والد صاحب کراچی آ گئے. والد صاحب شاعر تھے. اچھا. اور ان کو اردو اور ہندی پہ برابر, سنسکرت پہ برابر عبور حاصل تھا, اور والد صاحب دوہے کہا کرتے تھے. اچھا جی, اور کچھ اسٹیج ڈراموں کے والد صاحب نے ہندی سے ترجمے بھی کیے. اچھا. والد صاحب سنجیدہ مزاج سے, ہمارے مزاج میں خاص چلبلا پن شروع سے مطلب یوں کہنا کہ ادبی جراثیم آپ کو جو ہے موروثی ملے, لیکن جو مزاح والی کیفیت جسے آپ کہہ رہے ہیں, شگفتہ نگاری کہہ رہے ہیں, یہ اصل میں ہمارے پردادا سے ہم کو آئی ہے. اچھا. ہمارے دادا کا تو انتقال قائم پاکستان سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن جب وہ میری پیدائش ہوئی تو میرے پردادا باقاعدہ حیات تھے اور ہمارے ساتھی تھے. وہ تو سنتے ہیں, بتاتے ہیں کہ وہ خاص شگفتہ مزاج تھے, ان کا سینس آف ہیومر کافی ڈیولپ تھا, اور اخبار پڑھنے کے بہت شوقین تھے. وہ اس زمانے میں گل بہار سے جاتے تھے ایمپریس مارکیٹ اخبار خریدنے کے لیے پیدل. تو وہ جراثیم کہتے ہیں گھر والے خاندان والے کے وہ تمبے آئے. صحیح. تو شگفتہ نگاری کے اور اخبار پڑھنے کے, تو میں نے دادا سے وراثت میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میٹرک میں نے کیا فیڈرل انگلش اسکول سے جو ناظم آباد نمبر 2 چورنگی پہ ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے انٹر اور بی ایس سی میں نے کیا ضلع کالج. جس زمانے میں آپ اسکول میں تھے اس زمانے میں رہائش بھی آپ کی گلبہار میں؟ جی, گلبہار میں. گلبہار میں. اچھا. قریب سے اسکول ہم جاتے تھے پیدل. لالا آئے گا سزا میں رہنے کے لیے, ہم آج بھی یاد ہے وہ لالا. تو بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں اسکول کے حوالے سے. صحیح. تو یہ ہمارا بچپن رہا, اور یہ تعلیمی سلسلہ رہا ہمارا.
اس کے بعد ظاہر ہے جب تعلیمی سلسلہ انسان کا مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ غم روزگار جو ہے وہ بھی لے کر چلتا ہے. جی بالکل. تو آپ کا ہماری نظر میں جو پروفیشنل یا پیشہ ورانہ وابستگی ہے وہ شعبہ اشتہارات سے. جی بالکل. اور جو اشتہار بنانا, اشتہار کی کاپی لکھنا, یہ سارا کام جو ہے مطلب جس کو کہتے ہیں کیمرے کے پیچھے جو کام ہوتا ہے. جی بالکل. اور جو بنیاد بنتی اشتہار کی اس میں آپ کا تعلق رہا. جی بالکل. کتنا عرصہ رہے آپ اشتہاری دنیا میں؟ میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو, میں نے 1984-85 میں نے بی ایس سی کر لیا تھا, اور اس زمانے میں جرنلزم کا ماشاء اللہ تھا تو یونیورسٹی میں بند تھی تو ایڈمیشن 2 سال لیٹ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ وہ جی بالکل تھا. وہ ہماری زبان تھا فراغت کا. ٹھیک ہے. اور ہم ایک عجیب مطلب فراغت سے گزار تھے, اور اس پہ جو ہمارے ہم عمر لڑکے تھے خاندان کے یا محلے کے وہ سب جاب کر رہے تھے اور ہم بے روزگار تھے. تو میں صبح شام گھر پہ ڈانٹ پڑتی, لوگ کہتے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بڑا بیٹا ہے کوئی کام نہیں کر رہا اور کچھ جاب کر لے. اب ہمارا پرابلم سارا یہ تھا کہ ہم نے 2 کام ہم نے زندگی میں کرنے ہی نہیں تھے, ایک موٹر سائیکل چلانا اور ایک کلرکی کرنا. تو یہ دونوں کام اس زمانے میں بڑے عام تھے, مطلب موٹر سائیکل چلانا اور کلرکی کرنا. ہم ان دونوں سے میرے خیال میں موٹر سائیکل چلانا میں نہیں, سائیکل چلانا رہا ہوگا. موٹر سائیکل تو بہت بات کی بات. ہاں لیکن میں آپ سے جس وقت آپ پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں اس زمانے میں 84-85 میں یہ تھا کہ گلی محلے میں 2-3 موٹر سائیکلیں ہوتی تھیں. ہاں ہاں. تو وہ ہمارے چچا کے پاس موٹر سائیکل تھی, 2 چچاؤں کے پاس. تو ایک مطلب اس وقت موٹر سائیکل سمجھ لیں آپ آج کی کار کے برابر تھی. تو وہ ہماری جاب تو لگ نہیں رہی تھی. تو پھر بلا کر وہ ہماری جاب لگی بھی بڑے ایک دلچسپ طریقے سے. وہ ہمیں ایک جگہ بلایا گیا تو ہم پہنچ گئے وہاں صبح 9 بجے. اب یہ ہمارا قد, اس میں مزید دبلے, ہم شیپ نہ کرنے کے ماضی تھے. تو ہم جس ایجنسی میں پہنچے تو وہاں 9 بجے کے بجائے ہمارا انٹرویو جو ہے وہ دوپہر کو 1 بجے ہوا. اچھا. ہاں. اب ہم جب پہنچے ایم ڈی صاحب کے کمرے میں, اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ایم ڈی صاحب کے کمرے میں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی فرمائیے. تو میں نے کہا کہ سر میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے دوبارہ مزید دیکھا ہے رستے, انٹرویو کے لیے آئے. پھر کہ جی, پھر دیکھا مزید. کہنے لگے آپ انٹرویو کے لیے آئے؟ جی سر. کہنے لگے آپ کی شیپ پڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں وہ جملہ کہاں سے آیا, مجھے نہیں پتا. ود ان 2 سیکنڈس میں نے کہا سر میں صبح 9 بجے شیپ کر کے آیا تھا. ظاہر ہے دوپہر کو 1 بجے. اب یہ جی بالکل. تو اس کے بعد پھر وہ ایک دم سارا جو ہے منظرنامہ بدل گیا, اور پھر ہم آدھے گھنٹے بعد وہاں ہم جاب کر رہے تھے. ہاں ہم منتخب ہو چکے تھے. تو وہ جو حاضر جوابی کہہ لیں, بزدہ سنجی کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیجیے, وہ مزاج میں شروع سے تھی. تو اس طرح پھر ہم 1988 میں اس فیلڈ میں آیا ایڈورٹائزنگ. اب ظاہر ہے کہ جب بزدہ سنجی اور حاضر دماغی جو ہے حاضر جوابی بلکہ آپ کو موروثی طور پر مل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ظاہر کرے گی. جی. آپ نے ظاہر ہے کہ اس بزدہ سنجی کی بنیاد کے اوپر, اس حاضر جوابی کی بنیاد پر آپ کو ملازمت میں گئی, اور اس کے بعد آپ کا ایک پورا سفر جو ہے وہ اشتہاری دنیا کا. اس کے اوپر اس موضوع پر ہم بعد میں آپ سے الگ گفتگو کریں گے, اشتہاری دنیا میں آپ کا کیا تجربات رہے. لیکن جو میرے علم میں ہے اس کے مطابق آپ کئی سال بلکہ کئی عشرے تک اشتہاری دنیا میں جو اشتہارات کی خاص اس طرح ہوتی کاپی رائٹنگ کرتے رہے. اور کاپی رائٹنگ میں یقیناً اختصار سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جب آپ اختصار آپ کے سر پہ سوار کیا, اس زمانے میں مضمون نویسی کیسے کری ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جب میں نے 92 میں غالباً یا 91 میں نے ایک شروع کیا اخبارات میں, اور اس میں اچھے بڑے مشہور اخبارات تھے. تو اس وقت میں لکھتا تھا مضامین سیاسی نوعیت کی. اچھا. جی سیاسی نوعیت کے یا اور مختلف مطلب ہلکے پھلکے موضوعات میں لکھتا تھا. مزاح کی طرف میں نہیں آیا تھا, اور میرا سلسلہ یہ تقریباً چلا ہے 4-5 سال. اچھا. جنگ میں ایک زمانے میں بدھ کے روز ایک آتا تھا صفحہ رنگ برنگی دنیا. جی جی جی. تو فاروق پراجی صاحب اس کے میگزین میں جو آتا تھا. جی. ہاں. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایک مضمون لکھیں گے اور آپ ایک آرٹیکل جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں گے. صحیح. تو 6-7 ہفتے وہ سلسلہ چلتا رہا.
اور اس کے بعد وہ اس کی بہت وقت چاہیے مضمون لکھنے کے لیے، اس کے لیے تو مجھے جانا پڑتا تھا مختلف جگہوں پر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے. تو وہ کچھ ہفتے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا، اور پھر کچھ دن تک میں نے آرٹیکلس لکھے اس کے علاوہ بھی جنگ میں. اس کے بعد پھر میری وہ ایڈورٹائزنگ کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی کہ اس طرح میرا ذہن گیا ہی نہیں. اچھا دیکھیں، یہ تو خیر ذرا سا ہم اگلے قدم کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب بچہ گھر کے اندر اس کو ماحول ملے ادبی، تو ظاہر پڑھنے پڑھانے کا شوق بھی ہو جاتا ہے اور کچھ لکھنے لکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے. تو کیا بچپن میں بھی ایسا کوئی شوق تھا آپ کو؟ بچپن میں یہ تھا کہ جب میں نے ہوش سنبھالا اپنے گھر میں تو ہمارے کمرے میں ایک مچان تھا. اب تو مچان کا کلچر ہی ختم ہو گیا. تو اس مچان پہ یہ تھا کہ ہر مہینے کے عالمی، اردو اور سیارہ ڈائجسٹ ہوتے تھے. تو ہمارے پاس پڑھنے کا تو کچھ تھا نہیں، تو ہم نے پھر وہ تینوں ڈائجسٹ پڑھنا شروع کیے. کچھ سمجھ میں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس زمانے میں ایک نکلتا تھا میگزین غنچہ کے نام سے، اس کے تنویر احمد پھول صاحب نائجر سے. تو ان کے جو مالک تھے، جو یہ نکالتے تھے بچوں کا میگزین غنچہ، رحمان صاحب کو، وہ ہمارے والد سے رابطے میں تھے. بلکہ وہاں والد صاحب وہاں جایا کرتے تھے ہفتے میں 2-3 گھنٹے کے لیے یا دن میں، یہ مجھے یاد نہیں ہے. اور وہاں اکاؤنٹس کے کام وہ کرتے تھے. تو مطلب والد صاحب کے ان کے ادارے سے وابستہ؟ جی بالکل وابستگی تھی. تو ابو لایا کرتے تھے غنچہ میگزین ہمارے پڑھنے کے لیے. تو غالباً میں 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں تھا. تو میں نے پہلا مضمون لکھا استاد شرارت کے نام سے. استاد شرارت مزاحیہ مضمون تھا جو میرے شہزاد بھائی کے حوالے سے تھا. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں نے اپنے طور پہ جو میری عمر تھی میں نے وہ مزاح اس میں لکھا ہوگا. میرے پاس ان کا اب کوئی شمارہ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ لکھا نہیں، اس طرح میرا ذہن گیا نہیں. اور اس کی بڑی وجہ آپ کا ماحول بھی ہوتا ہے جہاں آپ رہ رہے ہوتے ہیں. وہاں گھر کا ماحول کسی حد تک ادبی تھا والد صاحب کے حوالے سے، لیکن جو اور دیگر قرب و جوار تھا ہمارا وہ ادبی ہے. وہ آپ سمجھ لیجیے اس زمانے میں بے ادبی زیادہ تھی. ہاں بالکل بے ادبی زیادہ تھی. یا اس زمانے میں مزاح کا معیار کچھ اور تھا. بچوں کے لیے پیچھے سے آواز دے دی، چپت لگا کے بھاگ گئے. تو اب وہ تو ہمارا مزاج تھا نہیں کہ ہم چپت لگا کے بھاگتے پیچھے سے کسی کو آواز دیتے. ہاں مذاق کا مزاج تھا، مذاق کا نہیں تھا. بالکل نہیں تھا، وہ قطعاً نہیں تھا. مذاق کا خاص نہیں بالکل. اب وہ یہی وجہ رہی کہ وہ جو بچپن تھا وہ خاصا گزرا تنہائی. ہاں بہت تنہائی میں گزرا بچپن. کوئی دوست نہیں تھا. شاید ممکن ہے اس کی شاید وجہ میرا شرمیلا پن بھی تھا، اور جو شاید ابھی برقرار ہے. جو ہاں طبیعت میں شرم جو زیور کسی اور کا ہے لیکن آپ کے پاس بھی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ شرمیلا پن جو تھا وہ اسے مطلب مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میں اس کو نام کیا دوں. مجھے لگتا تھا شاید ایسا سے کمتری ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں آپ نے وضاحت کر رہا ہوں. اصل میں وہ اکثر میرے متعلق یہی کہا جاتا تھا خاندان میں، گھر میں، کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، چپ چاپ کونے پڑھا جاتا ہے. تو دلچسپ بات ہے کہ کونے پڑھنے سے مراد کوئی اداسی نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات میں رہنا پسند کرتے ہیں یا مجمع میں اور بھیڑ بھاڑ سے ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، بلکہ ایک عادت ہوتی ہے. بالکل ظاہر ہے کہ آپ اس عادت کا وہ تھے. اور اس میں عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب انسان تنہائی میں رہتا ہے تو ظاہر خیالات تو آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے خیالات کو اپنے طور پر خود انسان پالش کرتا ہے اور اس کے احساسات اس کو پالش کرتے ہیں. صحیح. میرا خیال ہے کہ اب ہم تھوڑا سا ایک وقفہ دیتے ہیں. اچھا اعظمی بھائی، ایک چیز آپ نے یہ بتائی کہ آپ تو بچپن سے کچھ مطلب تنہائی پسندی کا شکار تھے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے عموماً جو لوگ تنہائی پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ شاعری کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے آپ کو مطلب شاعری پڑھنا اور شعر کہنا ان میں سے کس طرف زیادہ آپ راغب ہیں یا اپنی بھی نہیں رہے؟ نہیں، میرا ابتدائی رجحان تو شاعری کی طرف رہا، ایمانداری کی بات ہے. اور میں نے شاعری کی بھی نہیں، میرے والد صاحب شاعر سے نے بتایا آپ کو. اور میرا کبھی
اسے آپ لطیف کافی کی قید کہہ لیں، کیا کہہ لیں مجھے نہیں پتا. مسلم زندگی میں شاعری ہوئی ٹھیک ہے، وہ ایک نہیں، لیکن صلاحیت میں نے ہے جو ہاں ہر ایک کو نہیں ملتی. بالکل، لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے ایک زمانے میں سینکڑوں شعر جو تھے وہ ازبر تھے، ٹھیک ہے. اور کوئی اچھا شعر میرے لیے وٹامن سی کمپلیکس کی گولی ثابت ہوتا تھا، اور میں کسی بھی ایک شعر کے سہار میں بہت دن رہا کرتا تھا. اچھا. ہاں بہت دن، مطلب 4-5 دن میں کسی ایک شعر کے سہار میں رہا کرتا تھا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا وجہ تھی، لیکن شاید وہ آپ کے چہرے شور میں کچھ بات پھنسی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے وہ ذہن میں رہتا تھا کہ یار یہ شعر. اور پھر مزاح کا جو تعلق ہے وہ تو بچپن سے تھا، اور کبھی کبھی حقیقت یہ کہ بہت ڈانٹ پڑی ہے والد صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ جب مزاح جاتا تھا نا بدتمیزی کے خانے میں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور ہمارے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے وہ صورتحال بڑی خاصی مختلف ہوا کرتی تھی. اب تو 4G آ گیا ہے، 5G آ گیا ہے، ہمارے یہاں بجے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ کہتے ہیں پوپ کے پاؤں پالنے میں نظر آتی ہے. ظاہر ہے جو آپ کا تعلیمی دور ہے اس میں کچھ اساتذہ بھی ملے ہوں گے آپ کو جنہوں نے آپ کو مطلب نکھارنے کی کوشش کی ہوگی. تو یہ اساتذہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، کو مطلب خاندان کا کوئی فرد ہے، کوئی اسکول کا کوئی استاد ہے، کچھ بھی. تو آپ کو کس قسم کے اساتذہ ملے؟ سب سے جو اہم چیز ہے وہ میری کردار سازی میں میرے والد صاحب کا پڑا. اور کیونکہ میں پہلوٹی کا تھا، مطلب پہلا بچہ تھا، تو ان کی ساری امیدیں گھر کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے صحیح مجھ سے وابستہ تھی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری جو میری شخصیت بنی ہے یا ڈیولپ ہوئی ہے وہ والد صاحب کا بہت گہرا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد اسکول میں مختلف ملے مجھے. ادبی سفر میں ادبی سفر میں عجیب سی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جب میں ایڈورٹائزنگ میں آیا تو 2-4 سال تو میں کتابیں پڑھتا رہا، اس کے بعد سے مجھے وقت نہیں. اچھا. مستقل کیونکہ وہ ایڈورٹائزنگ خود ایک سیلف بہت ٹائم کنزیومنگ جاب ہوتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ میری جو صحیح تربیت آپ سمجھ لیں وہ ادب کے حوالے سے. لوگ تو کہتے ہیں کہ فلاں کو پڑھا، فلاں کو پڑھا، فلاں میں نہیں پڑھا، لیکن جو میری اصل جو میری ٹریننگ ہوئی ایڈورٹائزنگ میں آنے کے بعد ادب کے حوالے سے ہوئی، جو میں نے از خود کی ہے اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ مجھے میسر آئے ایڈورٹائزنگ وہ بہت بڑے بڑے نام تھے اور میں نے اس سے بہت سیکھا بھی، لیکن وہ سب اپنے پروفیشنلی انداز سے کام کرتے تھے. یہ جو سلسلہ ہے مزاح لکھنے والا، یہ شگفتہ نگاری، اس میں کوئی میرے ساتھ نہیں چلا. اور جو کچھ میں نے سیکھا وہ میں نے سیکھا ایڈورٹائزنگ سے، اور میں نے اسی کو بیس بناتے ہوئے لکھنا شروع کیا، اور وہ تجربہ کامیاب ہے. اچھا، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے انسان جب لکھنا شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بس آمدوری آپ لکھ رہے، ایک یہ ہے کہ موضوع باقاعدہ آپ چنتے ہیں کہ میرا یہ موضوع ہے میں اس کے اوپر ہی لکھوں گا، یا یہ کہ یہ میرا کردار ہے اس کردار کے اوپر میں لکھوں گا. اچھا، یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی کی تحریر سے متاثر ہو کر یار ایسی تحریر تو میں بھی لکھ سکتا ہوں یا مجھے بھی لکھنی چاہیے، اس موضوع پر مجھے بھی لکھنی چاہیے. تو آپ کی تحریر میں یا آپ کے انداز میں آپ کو کیا چیز زیادہ بھاتی ہے؟ کیا چیز زیادہ آپ کو پروڈیوس کرنے پر یا تخلیق کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی صرف آپ کو زیادہ کرتی ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے الحمد نگاری کی بات کرے تو مستعد حسن کو پڑھا، عشق کو پڑھا، کرم آواز خان کو پڑھا، شیخ الرحمان کو پڑھا، مرزا فرد اللہ بیگ کو پڑھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کسی کا مضمون پڑھنے کے بعد یہ تحریک نہیں ہوئی کہ میں ایسے لکھوں. اچھا. دوسری بات یہ کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو یہ کمپیوٹر آ گیا تھا، واٹس ایپ آ گیا تھا، مجھے خود تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں آدھے گھنٹے کے بعد کیا لکھنے والا. میں نے کبھی کوئی مضمون تیاری کے ساتھ نہیں لی، اور جب بھی لکھا تیاری کے ساتھ تباہ کر دیا. مطلب یہ آمد والی بات، بس یہ آمد ہے، جس وقت جو آمد ہو جائے. اور میں اپنے مضامین کو شاید
ایک سے دو دفعہ دیکھتا ہوں, وہ بھی پروف ریڈنگ کے لیے, یا شاید کچھ اس میں ایک تبدیلی کر لوں. ورنہ عام طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے مضامین کی جو مجھے خاص بات لگتی ہے وہ ان کی بے ساختگی. مطلب میں مضمون کو بنانے کی کوشش نہیں کرتا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ادیب یہ چاہتا ہے, لکھاری یہ چاہتا ہے کہ قاری اس کے ساتھ چلے. میں کہتا ہوں نہیں, میں قاری کے ساتھ چلتا ہوں اور اس کو وہاں لے کے چلتا ہوں جہاں مجھے اس کو لے کے جانا ہو. اچھا, یہ میرا اپنا میرے شروع سے رہا کہ قاری جیسے یوسفی صاحب کہتے تھے کہ میں نے لکھ کر پال میں ڈال دیا, اس کے بعد وہ پکے گا, اس کے بعد وہ کئی کافی دیر تک رکھا رہتا تھا, پھر نظر ثانی کرتے تھے, پھر نظر ثالث کرتے ہوئے نظر رابع, مطلب اس کے بعد وہ نکھارتے چلے کرتے 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 ایک چیز پیش کرتے تھے. اور لکھتے ہیں یوسفی کی لکھی ہوئی چیز. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بس جو بے ساختہ میرے ذہن میں آ گیا میں نے لکھ دیا. جی میں اپنے اسکول آف تھاٹ کا آدمی اس معاملے میں. اچھا, آپ کے موضوعات زیادہ تر نشیدے پڑے اور تجربات کی دیکھتے ہیں اور زیادہ تر معاشرتی موضوعات کے بناتے ہیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرانی یادوں کے زخم تازہ کرتے ہیں آپ. جی ایسا ہی معاشرے کے پرانے, بالکل ایسا ہی. تو یہ مطلب یہ انداز ہے, یہ بخود ہے یا یہ کتنے آ رہا ہے اس کے بعد؟ میرا خیال ہے میں بچپن سے نا ماضی کا آدمی ہوں. اچھا, ہاں میں بہت یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میں ماضی کا آدمی ہوں. مجھے آج بھی جو گانے پرانے جب میں چھوٹا تھا یا میری پیدائش سے پہلے ہی گانے, وہ مجھے گانے آج بھی پسند ہیں. اچھا, ہاں مجھے گانے آج پسند. اور مجھے جو جہاں سے میرے تعلق تھا والد کا, جو انہوں نے مجھے بتایا اس اپنے قصبے کے بارے میں, مجھے سب ازفر ہے. اور جب میں کسی کو بتاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, حالانکہ میں آج تک بھارت ہی تھی. ٹھیک ہے, صحیح. تو اور جو کراچی کے جو نوسٹیلجیا ہے, اور کراچی میرا عشق ہے, کراچی میرا عشق ہے. میں تقریباً 1.25 سال کراچی سے باہر رہا ہوں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ظالم مجھے مار ڈالے. اچھا, تو جب میں کراچی آیا تو میں نے طے کر لیا کہ میں اب کراچی کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, بلکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا گٹنیوں چلتے بچے کا شہر. کیا بات. اور میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھ سے بہت ناراضگی اظہار کی کراچی کہ تم کہاں چلے گئے. پھر میں نے کہا تھا نہیں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا. تو کراچی کا نوسٹیلجیا تو وہ تو میرے سمجھ لیا میرے شخصیت کا حصہ ہے. وہ چاہے کراچی کی ویگنز ہوں, کراچی کی نہاریاں ہوں, کراچی کے کلینکس ہوں, آپ کراچی کی کسی چیز کی بات کریں مجھے لکھنے میں مزہ. ہاں میرا عشق ہے کراچی, اور کراچی کا نوسٹیلجیا میرا عشق. کراچی کے مشاہدے یا کراچی کے تجربات؟ دونوں ہی آپ کہہ لیجیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مزاح لکھنے کے لیے دونوں برابر ہیں, تجربات بھی اور مشاہدات بھی. کراچی میں آپ سے بتاؤں دلچسپ بات, جب میں اب تو خیر میری عمر خاصی ہو گئی ہے, پہلے یہ تھا کہ میں جا کے میرا آفس تک لفٹ پہ, تو میں کینٹ تک آتا تھا پیدل. اچھا, آپ یقین نہیں کریں گے میں کینٹ اسٹیشن کے اسٹاپ پر 1 گھنٹے کھڑا رہتا تھا, یہ دیکھتا تھا کہ لوگ کر کے آ رہے ہیں. اچھا, تبھی آپ دیکھیے گا وہ جو کینٹ سے باہر نکلتے ہیں نا, صحیح, جو آتے ہیں مختلف صوبوں سے, آپ ان کا چہرہ دیکھیے گا. جو نئے آتے ہیں نا ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم کراچی ہے, اور جو کراچی والے ہوتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں اپنے شہر تو ان کا چہرہ آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. خیر یہ تو ہے کراچی والا بھی اگر پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائے فوراً پہچان. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے معاملہ, کراچی ہو, بالکل ایسے معاملہ ہے. منہ کھولتا ہے تو پکڑا ہی جاتا ہے, منہ کھولے بغیر بھی پکڑا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب ایک چیز یہ کہ اب میں ذرا سا زاویہ بدلتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ ہم نے سمجھا ہے, آپ نے دور کے مختلف موضوعات کتب پڑھی, کتابیں پڑھی, اور ظاہر ہے اپنے اپنے موڈ اپنے اپنے مزاج کے مطابق موضوعات پڑھی. آج کل ایک چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب نہیں اس کے جو کتاب پڑھتے نہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یار اس میں اگر آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ اس کی بات کرتے ہیں تو بھائی کتاب نویسی ٹھیک ہے کاغذ کے اوپر سے ختم ہو گئی ہوگی, لیکن لوگ انٹرنیٹ کے اوپر تو پڑھتے ہیں, مطلب لوگ پڑھنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ میرا خیال ہے. اور شاید کاغذ کی طرف نہ جڑے. جی آپ کا کیا یہ بات یہ مسئلہ یہ کہ کتاب اگر مراد آپ کی صفحات ہیں تو کسی کتاب
دوسری بات یہ ایک عبوری دور گزر رہا ہے پاکستان میں. اچھا. یورپ میں بھی آیا ہوا وہ دور, وہ ہمارے لوگ آج بھی کتابیں پڑھتے ہیں. اب کتاب کا اپنا ایک لمس ہے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اس کے لیے آپ کسی لائٹ کسی کمپیوٹر کی آپ جہاں چاہیں پڑھ لیں. میرا خیال ہے کہ اب مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, کتاب واپس آئے گی اور بہت اچھی طرح واپس آئے گی. لیکن ایک سوال یہ کہ ہمارے یہاں لکھا کیا جائے. آپ مجھے بتائیے کتنے بڑے ناولس ہمارے پاس آئے ادب میں. ہمارے پاس وہی 40 50 30 سال پرانی چیزیں ہیں, کوئی نئی چیز ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے. اور کون سے ہم نے ادب کے حوالے سے کوئی بہت بڑے بڑے سنگ میل طے کیے. ٹھیک ہے, افسانے لکھے جا رہے ہیں, ناولس لکھے جا رہے ہیں. نہیں, اس کے اوپر تو ایک الزام یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں, پہلے جب کتاب لکھی جاتی تھی تو جو آدمی کتاب لکھتا تھا, یہ کتاب تصنیف کرتا تھا, تعریف کرتا, اس کا پہلے اپنا ایک مطالعہ ہوتا تھا, پھر اس کا ایک خاص حلقے کے اندر اس کی تربیت ہوتی تھی, ادبی حلقے کے اندر کی تربیت ہوتی تھی. وہاں پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا, تحریری پر تربیت ہوا. اس تربیت کے بعد پھر نکھرنے کے بعد وہ کتاب لکھا ہے. تو یہ کہ صبح اٹھو تو 6 تحریر میں نے لکھی ہے, پڑھتے ہیں پڑھیں, نہیں پڑھتے نہ پڑھیں. مطلب ہر آدمی لکھنے پر آ گیا ہے. تو اب جن کو وہ جو جملہ مشہور ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. تو ایسے مطلب جو ایک سیلاب آیا ہوا لکھنے, اس سیلاب میں کتاب نویسی کیسے لکھی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں جب سے میں 2018 سے اس طرف آیا ہوں لکھنے کی طرف, واٹس ایپ کے ذریعے, سوشل پیجز کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, تو مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے لکھتے ہوئے. مجھے آپ لوگ کتابیں دیتے ہیں لاگے کہ دستخط انتظار میری, کیونکہ لوگوں سے رسائی نہیں ہے پڑھے لکھے ادیبوں تک یا شعراء تک. تو جو کتابیں میرے پاس آتی ہیں تو اس میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو آپ آدھے گھنٹے میں پارے کر. ٹھیک ہے. اس میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اصل میں کتاب چھاپنے کا معاملہ ہو گیا پیسے کا معاملہ. تو اب یہ کتاب وہ لوگ چھاپ رہے ہیں, چھپوا رہے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں. جو حقیقی میرا خیال ہے, میں چند ایک استثنا کے ساتھ بتا رہا ہوں, جو جن کے پاس تحریریں اچھی ہیں اور قابل پڑھنے کے قابل ہیں, ان وہ مالی مسائل کا شکار. کتاب ہمارے بکتی نہیں ہے, پہلے بٹتی ہے کہ ٹھیلوں میں بکتی ہے. تو میرا چنے بک رہے ہوتے ہیں, پکوڑے بک رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو بات یہ کہ کتاب اب ادب کا مسئلہ نہیں ہے, کتاب اب مسئلہ آ گیا ہے مالی وسائل. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, کتاب پڑھنا ایک الگ چیز ہے, کتاب خریدنا ایک. ٹھیک ہے, کاغذ سے نہیں پڑھ پا رہا, اسکرین سے پڑھ رہا ہے. کاغذ پہ نہیں چموا پا رہا, اسکرین پر چموا رہا ہے. اب میں جاتے جاتے آپ سے اس کے بعد پھر دوبارہ میں اسی سوال کی طرف آؤں گا کہ معیار کیا اس اسکرین کی وجہ سے بتا ہے کتابوں کا. یہ سوال میں آپ سے اس وقفے کے بعد کرتا. جی اگر بھائی, میں جو سوال میں نے آپ سے بھی کیا تھا وہی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا جو ادیب ہے یا لکھنے والے ہیں ان کا وہ معیار برقرار رہ گیا ہے جو پہلے کتاب کے لکھنے کا وہ تھا؟ مطلب دیکھیں, بات یہ کہ وہی جو جملہ مشہور ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہا ہے, تو وہ اتنا بڑا سراب آ رہا ہے کہ اس میں سے یہ فلٹر کرنا کون سی چیز پڑھنے والی ہے, کون چیز پڑھنے والی نہیں ہے, یہ ذرا سا لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہو گیا؟ خاصا مشکل ہے. اب جو چاہتا ہے بغیر کسی سے اصلاح کرائے اس کو دکھائے وہ ڈال دیتا ہے. لیکن بات سر یہ کہ اس میں اگر متعدد چیزیں جو ہے وہ قابل اشاعت نہیں ہے, اپلوڈ ہونے کے قابل نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اب اس میں کچھ بہتر لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا قحط تھا کہ نوجوان اس طرف آتے نہیں ہیں, تو کم از کم وہ حبس تو ختم ہوا ہے. یقینی بات ہے, ابھی پھر وہ میں کہہ رہا ہوں عبوری دور ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے شاعری کر لیتا ہے,
افسانہ لکھ لیتا ہے, پنچ لائن لگا دیتا ہے, جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن اسی میں آپ دیکھیے گا کہ اچھے لوگ نکل کے سامنے آئیں گے. جہاں تک تعلق کتاب کا, سر میرا مسئلہ کتاب نہیں ہے, میرا مسئلہ پڑھنا ہے. صحیح. پہلے جب کاغذ نہیں آتا تو کیا تھا, مخطوطات تھے نا, چھال پہ, چمڑے پہ اور چھالوں پہ. اب پیپر آ گیا. تو جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے اور چیزیں, اب یہ آپ دیکھیں نا, جو آپ کہتے ہیں کتاب کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ PDF ڈالتے ہیں اپنا, تو دنیا میں کوئی بھی آپ کو کسی کو پڑھ سکتا ہے. تو آپ کی جو ہے نا رسائی وہ بڑھ گئی ہے. ہاں یقینی بات ہے, ہر ایڈوانٹیج کے ساتھ ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں, وہ یہاں بھی آ رہے ہیں ہمارے سامنے. لیکن اب جب آپ فلٹر آؤٹ کریں گے تو چیزیں نکل کے اچھے, اور نکل کے اچھے لوگ آئے ہیں سامنے. اب مجھ سے پوچھیں تو میں تو خود ہی جو پروڈکٹ ہو وہ سوشل میڈیا کو, میرے کو کتاب بھی نہیں ہے. اچھا چلیں, میں یہ موضوع دراصل کافی بحث طلب ہے, اس کے بارے میں گفتگو بعد میں ہوتی رہے گی. میں اب آپ کی تحریر کی طرف, جی جی, جو آپ کی تحریر میں نے جیسے کہا کہ مشاہدات اور تجربات کی بڑی اثر ہوتی ہے, مختلف پہلو ہے. سوشل میڈیا پر ہے, کتاب میرا منہ بند ہے, کتاب نہیں آئی, اب چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے, چھپی ہوئی ہے, ہاتھ چھپی ہوئی کتابیں ہیں ساری. وہ کب تک آئیں گی یہ آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ باہر آنے کے ڈاکومنٹ ہوتا ہے, کتاب ایک ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے یار یہ نانے سن میں کتاب جی جی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ایکنڈوں کے بعد بالکل صحیح کہہ, ایکنڈوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے پمنٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ذرا سا اس کے اوپر اپنی وہ دے دیتی رہے گی, کتاب کے چھپوانے کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بس کروں گا, اصل میں مجھ سے متعدد بار کہا گیا کہ کتاب چھپوا لیں, اور مجھ سے اگر پوچھنا, آپ آج بتاؤں گا دل کی بات نہیں, مجھے اپنی تحریروں میں نا کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ وہ کتاب میں حصہ بنتا. اچھا, مجھے ابھی اپنی ان تحریروں کا انتظار ہے جو میں لکھوں گا. اور میں نے سنا میرا تو یہ کہ آدھے گھنٹے بعد میں پتہ نہیں کیا لکھنے والا, اور میرے جو بے ساختگی ہے, ایکسٹمپور جو آپ نے کہتے, وہی سارا کھیل ہے میرا. ابھی پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ کچھ مضامین آنے باقی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, ہمارا مسئلہ ہے کہ آتے ہیں ایپ سے یہ مضامین خیال میں. ایپ سے تو میں ابھی کچھ مضامین, ایپ کا آ گیا, اب تو نیب کا زمانہ آ گیا, آتے ہیں نیب سے یہ مضامین خیال میں. تو میں شاید خوش نصیب لوگوں سے ہوں کہ میری کوئی کتاب نہیں آئی ہے, لیکن میرے کچھ مضامین جو ہے وہ شاید آپ بھی کبھی ان میں ہوگا کہ خاندان تو خاندان سے, جو میرا پہلا مضمون تھا وہ میں لکھا کرونا کے زمانے. تو پتہ نہیں کتنے وہ صنف ہو چکے ہیں, مجھے خود یاد نہیں ہے وہ کتنی کاپی ہوا. اچھا, کیونکہ اب کاپی بہت ہو رہا ہے. وہ کتاب نہ آنے کی جو ایک بنیادی خرابی ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ اس کو منقول کر کے, البتہ منقول میں جو ہوتا ہے نا لکھنے والا وہ مقتول ہوتا ہے, منقول میں لکھنے والا مقتول ہوتا ہے. اور میں بہت مرتبہ قتل ہو چکا ہوں, مجھے بہت بڑا قتل کیا گیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی بات سے انکار ہی نہیں کر رہا ہوں. میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مجھ سے پہم یہ اصرار کرتے ہیں کہ اپنی کتاب آپ لے آئیے, کتاب آئے گی. اور کب آئے گی مجھے بھی سختی سے انتظار ہے, اس کی وجہ یہ کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھیے اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ میرا جو نہاری والا مضمون ہوگا اس کے صفحے پر جاوید نہاری کی روٹیاں رکھے ہوں, اور مجھے اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کتاب خریدنے کا عادی نہیں ہے. اچھا ایک چنے, یہ تو ذرا سا ہلکے پھلکے موضوع کی بات ہو گئی, کیونکہ کیریئر اگر آپ آ سکیں. جی بالکل, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ ایک اپنی سدا بہار تحریر اور ایک کوئی تازہ تحریر سنائیں. ہاں, ایک تو وہی خاندان کے وہ میں متعدد جگہ پڑھ چکا ہوں, پوری حفظ ہو گیا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو میں مضامین لکھتا ہوں وہ بہت آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ لکھتا ہوں, اور مجھے خود پتہ نہیں چلتا میں کیا لکھنے والا ہوں. جس علاقے میں میں رہتا ہوں, مجھے رہا کرتا تھا, وہ ہمارا مڈل کلاس سارے ایریا, تو وہاں جو ہوتی ہے نا محلے کی کلینکس, وہ بیسکلی
باتوں کا اڈا ہوتی ہے خواتین کے، کیونکہ اس کے علاوہ تو خواتین کے جائیں گی نہیں. انہوں نے چادر اڑی کالی، پلو دبایا دانت میں اور پہنچ گئے. اب انہیں مریض وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو یہ کہ مجھے جا کے وہاں آدھا پون گھنٹہ نکالنا ہے. اب وہ جو ہے نا کیتھارسس کا، ہاں بالکل کیتھارسس کرنا ہے. اب وہ جو وہاں پر وہ ڈاکٹر کی کلینک نہیں ہوتی ہے، وہ کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سناتا ہوں. کلینک کا ٹیکا نہیں بلکہ کلنک کا ٹیکا ہوتا ہے وہ. آپ نے جملہ اکثر سنا ہوگا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. ایسا ہوتا بھی ہوگا، لیکن جس کی پبلسٹی محلے کی عورتیں کر لیں، سمجھ لیں آپ اس ڈاکٹر کے ہاتھوں چاندی چھوڑے سونا کمانے کا نسخہ ہاتھ لیتے ہیں. صحیح. ہر گلی محلے میں یوں تو کلینکس کافی ہوتی ہیں، مکھیوں کی طرح مریض ایک دو کلینکس پر ہی بن بنا رہے ہوتے ہیں، باقی پر ڈاکٹر خود مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں، اور کمپاؤنڈر 2-3 دن پرانا اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے. اب جن کلینکس پر ہجوم مریضاں ہو وہاں رات گئے تک رت جگہ رہتا ہے. صحیح. 2 گھنٹے پہلے نمبر آتا ہے، 2 گھنٹے پہلے نمبر لینا پڑتا ہے. کچھ مریض بیماری کی صورت میں آتے ہیں اور کچھ کلینک کی مرض افزا فضا دیکھ کر چل اٹھتے ہیں. کلینک آنا ان کے لیے ایک مشغلہ ہے اور یہی ان کا علاج معالجہ ہے. ایک دن کلینک نہ آئے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. خواتین مریضاؤں کے بغیر کلینک میں رونق لگتی ہی نہیں. مرد تو بیچارے ایک کونے میں دب کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن محلے کی عورتوں کو تو جیسے ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ڈاکٹر کی تشخیص سے پہلے یہ اپنی تفتیش کر کے تشویش پیدا کرنے کا ہنر جانتی ہے. کالی چادر پہنے اور چادر کا ایک پلو دانتوں میں دبائے محلے بھر کی حمیدہ پھپھی پہلے سے موجود ہے اور تلاش میں ہے کوئی کام کی مریضہ مل جائے. لیجئے تنویر کی بہو رقیہ اپنی 4-5 سال کی بیٹی صفیہ کو لپیٹ لپاٹ کر لے آئی. حمیدہ نے فوراً اشارے سے اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا لیا. حمیدہ موت بڑی ہلکی آواز میں، ہائے یہ بچی کو کیا ہوا؟ رقیہ صفیہ کو رات سے بخار ہے، پستی چل رہی ہے. حمیدہ ارے تو تمہاری ساس ننھی بچی ہیں کیا؟ ماشاءاللہ 8 بچے پالے ہیں، بچوں کی تو پسلیاں چلا ہی کرتی ہیں. گرم تیل میں لونگ ڈال کر ہلکا سا مسل کر لگا دیتی بچی کے. چلو اس میں جان جا رہی تھی تو بام لگا دیتی. رقیہ آپ کو تو پتہ ہے نا حمیدہ پپو. رقیہ آپ کو تو پتہ ہے نا حمیدہ پپو. حمیدہ تمہاری ساس کی تو دل کے میل کو بیل بنائے بیٹھی ہے. تمہاری ساس تو دل کے میل کو بیل بنائے بیٹھی ہے. برا نہ ماننا، یہ شروع سے ہی ایسی ہیں. محلے رشتہ داروں میں کسی نے لڑکی دی نا. اب تم تو غیر ہو، تمہارے ابا اماں کو کیا پتا تھی. رقیہ یہ بھی تو کچھ نہیں بولتے. حمیدہ بولے کیسے، ماں کچھ پڑھنا پڑھانا تو کم کرے. اچھا. اس دوران گلی کی ایک اور خاتون ساجدہ سجو آ گئی. اب حمیدہ پپو اس کی طرف متوجہ ہو گئی. اس سے انہیں کوئی غرض نہیں کہ کون سن رہا ہے کون نہیں. حمیدہ آؤ بیٹھو سجو، بڑے دنوں بعد نظر آئی، خیر تو ہے؟ سجو ارے اب بس اب کہاں چلا جاوے ہے، ہلکے لگے ہے ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی. تم کیسے آ گئی؟ حمیدہ ارے بھیا ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے، ان کی پیچش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. صغیر دیر سے آتا ہے، چھوٹے والے گھر آ کر ایسے کم گھر گھسنے ہوتے ہیں کہ بیوی کے کلے سے نہ آئے. شادی کر دی اب اماں بابا سے کہنا. سجو ہاں یہ تو ہے، اب دیکھو چلا نہ جاوے مگر گھسٹتی گھسٹتی پہنچ ہی گئی. حمیدہ یہ تم کیا غضب کرتی ہو، پوتے سے کہہ دیا کرو، وہ موٹر سائیکل پر چھوڑ دیا کرے گا، 2 گلی کا تو فاصلہ ہے. سجو غصے سے ہماری بہو کا حکم نہ ہے، ویسے موٹروا پر گھما لو، مگر جہاں میں نے چھوڑنے کو کہا بہو کہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، جیسے میں کوئی اپنی میت گاڑی قبرستان لے جانے کو کہہ رہی. حمیدہ چلو پوتا نہ صحیح، بیٹا تو ہے. سجو وہ چورو کا غلام صبح شام لگائی کی للو چپوں میں لگا رہے ہوئے، جہاں اس کے آنے کا وقت ہوا وہ سر پر دوپٹہ کس کر بیٹھ گئی. ہائے میرا سر. حمیدہ بہت سر نہیں چڑھا لیا؟ بتا رہی ہوں یہ آج کل کی لڑکیاں شوہروں کو ہاتھ کرنے کے لیے بڑا جادو جنتر کرا دیتی ہیں. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ سامنے سے نئی فزار حنیف بھائی سیدھے ہاتھ کی آستین اوپر کیے انجیکشن لگا کر نکلے. حمیدہ پپو نے ہلکی سی کونی ماری، سجو کی توجہ اس سے مبذول کرائی.
حمیدہ اداسی سے, ارے بیچارے ہنی بھائی کی بیوی کیا مری, زندہ درگور ہو گئے. سجو غصے سے, اس میں کسی کا قصور نہ ہے, سب نے کہا شادی کر لو مگر بیٹی کے مارے نہ کی, اب وہ گھر کی کیا ہوئی, بیٹوں نے ٹکے کا سیر نہ پوچھا. حمیدہ, بڑی والی تو قیامت کی ہے, کہتی ہے گھر کا بٹوارا کر لو, اب بتاؤ اس بڑھاپے میں ہنی بھائی کا کیا حال ہوگا. سجو غصے سے, بیوی کو 8 آنسو رلوائے تھے حنیف نے, بڑا چھیلا بنا پھرتا تھا بوشرٹ پہن کے موٹروا پر. اس دوران کمپاؤنڈر نے حمیدہ کا نمبر پکارا. حمیدہ کڑھا کر رہ گئی. اٹھنے میں حالکت دکھائی تو کمپاؤنڈر بولا, اماں آ رہی ہو یا بھیج دوں اگلے نمبر والے کو, یہ کلینک ہے یا دوا نہیں دی جاتی. حمیدہ, تو فکر نہ کر, تیرے لیے ڈاکٹر اور دوا میں کروں گی. اچھا. کمپاؤنڈر, وہ تو وقت ہی بتائے گا کس کے لیے کون دعا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب تو صرف دوا دیتے ہیں, محلے کی سجن تو آپ ہو. ایسا ٹانکا لگاتی ہو کہ کسی کو آنکھوں آنکھ اور ہاتھ پتہ نہیں چلتا. حمیدہ پپی نے دوا لینی تھی سو وہ لے لی, مگر صبح کے لیے 2 گھر جھانکنے کا نسخہ لگ گیا. کیا بات ہے, کیا بات. یوں سمجھے کہ رقیہ کی ساس اور سجو کے بیٹوں, بہوؤں اور ہنی بھائی کی کہانی تو محلے میں گھوم گئی. کلینک کا ٹیکہ ڈاکٹر کے یہاں سے پیسوں میں, اور کلینک اور کلنک کا ٹیکہ حمیدہ پھپھو کی طرف سے فری میں ملتا ہے. کیا بات. شکریہ. یار یہ تو مطلب وہ مشاہدہ ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں. وہ میں آپ سے کہا نا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کلینک کے کمپاؤنڈر تھے یا ڈاکٹر. دلچسپ بات یہ جو کلینک ہے, میرے جو کلینک ہے جس سے میں نے مضمون عکس کیا تھا, یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھیجا. اچھا. ان ڈاکٹر صاحب کو میں نے بھیجا تو کہنے لگا, یار میں اندر ہوتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہوتا باہر کتنی حملائیں ہوتی ہے. میں ان کو کہیں بھیجا ہے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مضمون لیجیے آپ. ہاں نہیں, میں پچھلے 2-3 دن کے اندر میں نے آپ کو دیکھا کہ تازہ ترین بھی جو آپ کے مضامین ہیں وہ بھی ابھی میرے خیال میں بیٹی کے اوپر جو ہے. جی وہ بھی زیادہ تر وہ ظاہر مشاہدے اور تجربات کے اوپر ہوتے ہیں. جی بھی, اور تجربات سے بھی زیادہ مشاہدہ بہت میٹر کرتا ہے ذاتی خیال میرا. اور اس چیز کو کرنے کے ریپروڈیوس کر دینا, یہ ایک بڑا کمال ہے. اب میرے خیال میں یہ حصہ بھی ذرا سا وقفے کا وقت آ گیا ہے, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک. جی عزیز بھائی, دوسرا کو مضمون اس ذرا سا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے. ہاں بھائی سلیم صاحب, وہ مضمون جو میری مجھے شہرت بنائے, پہلا مضمون میرا. کیا بات ہے. خاندان سے تو پاندان سے. گزرے دنوں میں پاندان کیا تھا, یوں سمجھ لیں گھر کی ساری سیاست اس کے گرد گھومتی. پاندان میں جہان آباد ہوتا, توڑے مڑے نوٹ, اٹھنیاں, چونیاں, کٹے پٹے کاغذ, بلسٹر پیک سے باہر نکلی کتھا لگی گولیاں, ہرن چھاپ تمباکو, کٹھی ادکٹھی چھالیاں, کبھی گیلا تو کبھی بہت سوکھا کتا چورا, جسے کھرچتے ہوئے ساس صاحبہ اکیلے کمرے میں اپنی بہوؤں کو دبی دبی آواز میں خوبی برا بھلا کہتی اور اس کے ساتھ پاندان کی تعریف دہراتی. ارے جہیز کا ایسا پاندان تو اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. 6 مرتبہ قلعی کرایا, پھر نہیں ایسا نکل آیا. بھیا اب مجھ میں طاقت نہیں کہ بازار جا کر قلعی والے کا پوچھتی پھروں. پان کی گلوری منہ میں رکھتے ہی خود کلامی میں ایک نئی جان پڑ جاتی. ارے خوب جانتی ہوں, ادھر میری آنکھ بند ہوئی اور یہ گیا چھٹور میں. اسلم کی بیوی کو تو خدا واسطے کا بیر ہے میرے خاندان سے اور میرے خاندان سے. اب کوئی اس سے پوچھے تیرا کیا بگاڑا ہے اس نے, تیرے چٹکی نوچے ہے کیا, ایک کونے میں پڑا رہے بھائی. ہاں نہیں تو پاندان کا ذکر ہو اور خریداری کا قصہ رہ جائے. جب جہیز آ رہا تھا تو پپو رشیدہ نے کہا پاندان تو میں لا کر دوں گی سریا کو. اب بھیا ہمارے پپا عنایت نکل پڑے, بزیری دکانیں چھان ماری, تب کہیں جا کر ملا یہ پورے 5 شیری کا پاندان. خدا جھوٹ نہ بلوائے, پپو نے سارے پیسے نکلوا دیے. ہمارے بابا بھی حساب پہ کرے تھے. اماں سے بولے تجھے قسم ہے رضیا کہ تو نے 1 پیسہ کر. شادی کے دوسرے دن جب میں چوتھی کر کے سسرال آئی تو ساس بولی, اے دلہن جہیز میں سب سے بھاری تم ہو اور اس کے بعد تمہارے پاندان. 1 دن کی بیاہی تھی
وہ ان کے گھوٹ پہ کر رہ گئی. مجھے جب دوسرے روز ساس کا 2 سیری کا گندا بتندا پاندان دیکھا تو ساس کی ساری قلیب ڈر گئی. ارے مجھے بھی دیکھو کیا ہو گیا ہے, کس خلے کی بات کر رہی تھی اور کس کی قلیب سامنے بیٹھ گئی. ایک نظر پاندان کو دیکھ کر کہتی, پہلے کمبخت تمہارا گلی میں آ جایا کرتا تھا قلعی والا. ارے کیا نام تھا اس کا بھلا سا؟ ہاں مشتاق قلعی کا. سالوں سے شکل نہیں دیکھی اس کی, مر کھپ گیا ہو. خدا جھوٹ نہ بلوائے, تھا بہت کالا, بالکل الٹے زبے جیسا. ایک دن تو میں نے کہہ بھی دیا, ارے اتنی چیزوں پر فرائی کرے اس پہ کیوں نہیں کر لیتا. بڑا شریف آدمی تھا, چلے گا اما ٹیم ہی نہیں ملتا. ہر پاندان کی اپنی تاریخ ہوتی. کچھ پاندان اپنی مالکن کے بہت منہ چڑھے ہوتے, دوسرے شہر شادی وہ تو وہاں بھی ساتھ. ایسے میں شادی میں شریک شوق و چنچل لڑکیاں پاندان والی کو تنگ کرنے کے لیے پان کے بڑے بڑے پتے اور چھالیاں ریوڑتی اور الزام لگا دیتی کسی سیدھی سادھی لڑکی پر. خالا سلمہ نے نا ہمارے سامنے پان کا یہ بڑا سا پتا اور ڈھیر ساری چھالیاں منہ میں رکھی اور باہر جا کر فوراً تھوک دی. پاندان والی کو تن بدن میں آگ لگ جاتی. اچھا وہ 56 کی بیج والی لگے تو بڑی باولی سی ہے. لڑکیاں کہتی, خالہ بڑی چنڈ چالاک ہیں, کہہ رہی تھی اگر برات سے پہلے پاندان صاف نہ کر دیا تو سلمہ نام نہیں, ہاتھ کر توڑ دوں گی اس کے. کہاں ہے اس کا بابا؟ لڑکیاں اشارے سے بتاتی کہ ادھر بیٹھے. اب 56 کی کلاس ہو جاتی. اے بھیا, اگر بٹیا کو پان کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پاندان کا ہی نہیں چاہتے تھے. شادی ہو گئی تو سب تمہیں نام رکھیں گے, بتائے دے رہی ہوں. اور 56 سر جھکائے, ہلکی سی مسکراہٹ اور تعظیم کے ساتھ سب سنتے رہتے. انہیں پتا تھا کہ ماجرا کیا ہے. گھر میں چھوٹے پوتا پوتی اگر اکیلے میں پاندان کی طرف جا نکلتے تو شور مچ جاتا, ارے پکڑو سنبھالو کہیں تمباکو نہ کھا لے بھیا, الٹے لگ جائیں گی. بچے کو واردات سے آئے پہلے دبوچتی جاتی. بہو ساتھ سے تو غصے کہتی, مگر بچے کے منہ پیٹھ یا کولے پر ایسا جڑتی کہ بچہ سانس لینا بھول جاتا. ایسے موقع پر بہوؤں کو ساتھ کا پاندان زہر لگتا. کہتی, خود سے کم سی, اوپر سے یہ پاندان, پیٹ میں ہاتھ نہیں منہ میں دانت نہیں, چلیے پان کھانے. ساس پوتے کی پٹائی دیکھ کر بہو سے غصے کہتی, اپنے کمرے میں جا کر اونچی آواز میں خوب سناتی, اچھی طرح جانتی ہوں کس کا غصہ کس پر ڈالا جا رہا ہے. مہارانی بنی بیٹھی رہتی ہیں, بس اٹھنے کا نہ کہو. ہم نے بھی بچے پالے بھیا, ایک مرتبہ منع کر دیا, مجال ہے کسی کی جو پاندان کی طرف پھٹک جائے. ساس کی باتیں اس وقت کھل جاتی جب محلے کی کوئی آگ لگاؤ عورت ان کے پاس بیٹھتی. سمجھے اپنی, جب محلے کی کوئی نہ کوئی بہو زیر عتاب آئی ہی آئی. وہ پینڈورا باکس کھلتے کہ مارے حیرت کے انگلیاں دبانے کو وہ چھوٹا پڑ جاتا. بہویں ادھر پیچھے صاحب کھا رہی ہوتی اور ادھر دونوں کے منہ میں چھالیاں کی قطر قطر الگ مدد دے رہی ہوتی. دوپہر کو برتنوں کی کھڑکڑاہٹ شروع ہوتے ہی آگ لگاوا جانے کا کہتی. ساس فوراً ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتی, ایسے تو نہ جانے دوں گی, اب آئی ہو تو کھانا کھا کر جانا. ادھر بہوؤں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہوتے کہ اتنا سارا باربیکیو, یعنی غیبت کے سیزن کے بعد میں پیٹ بھرا نہیں. مگر اب یہ زمانے لگ گئے ہیں, بس رہ گئی ہیں تو یادیں اور باتیں. جس طرح دنیا میں چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ کا تصور ابھر رہا ہے, جو ابھارا جا رہا ہے, اب اس کے اثرات ہمارے گھروں سے آ پہنچے. پہلے خاندان بڑے بڑے ہوا کرتے تھے, الگ تھلگ رہنے اور بچوں کی اعلیٰ درسی تعلیم کے نام پر فیملیز چھوٹے چھوٹے یونٹس میں بڑھ رہی ہیں, جہاں خاندان سے بہت دور کی بات ہے ماں باپ کے رہنے کے لیے جگہ نہیں بن رہی ہے. واقعی خاندان سے تو پاندان تھے. واہ, بہت اچھے. بات یہ ہے کہ عوام کو یا کسی بھی چیز کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے جو وہ اپنی امیج کے صحیح, تاکہ لوگوں کو یاد رہے. اب اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا سب سے, اور آپ سے بھی میں اجازت چاہوں گا کہ اس کا جو ساٹا ہے وہ ہمارے منہ میں. بالکل, شکریہ.